السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا اکیلا خالق رازق ہے، اور وہی مشکل کشا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد صلوات و سلام ہو اور درود و سلامتی ہو ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللهم صل وسلم علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، ہم نے پچھلے پچھلی کلاس میں ہم لوگ ہیں نا، ہم جو پڑھنا شروع کیے تھے وہ تھا ریکاز، اور جو اس سے مراد کیا ہے کہ جو دفینہ ہے، جاہلی دفینہ، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس میں. اور ہم نے یہ پڑھا تھا اس سے پہلی کلاس میں کہ ریکاز کا مطلب کیا ہے، اور اس طرح سے ریکاز میں سے کیا ریکاز جو انسان کو ملتا ہے زمین کے اندر سے، جو جاہلی چیز ہے، جو جاہلی زمانے کی، کافروں کے زمانے کی جو خزانہ ہے، وہ جو انسان کو ملتا ہے وہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہیں گے کہ نا ریکاز. تو ہم کیا بولیں گے؟ اس کو ہم ریکاز کہیں گے، اور وہ ریکاز کھیلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ریکاز ہے، ریکاز میں ہم اس کی زکوٰۃ پڑھ رہے تھے، اس کی زکوٰۃ کے مسائل، اور ہم نے پتا کہ ریکاز وہی ہے جو اسلامی حکومت کا نہیں ہے، بلکہ یقین ہو کہ وہ کافروں کے زمانے کا ہے. تو کس طرح اس کو جانیں گے کہ نہیں یہ کافروں کے زمانے کا ہے؟ تو جانیں گے اس طرح سے جو کفر کی نشانیوں سے، جیسے ان کے بعض بڑوں کے نام یا تصویریں وغیرہ. تو یہ جو بھی خزانہ ہے اس جاہلی زمانے کا، جو انسان کو ملے زمین کھودتے وقت، گھر بناتے وقت، تو یہ جو خزانہ ہے، اور یقین ہو کہ نا یہ کافروں کا ہے، یہ کافروں کے زمانے سے تھا، تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے، اس میں زکوٰۃ واجب ہے. اور زکوٰۃ کتنی واجب ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے جو ہم نے پڑھا تھا، زکوٰۃ واجب ہے یعنی اس کا ہے نا اس یعنی 20% ہوتا ہے، تو اس میں نا 20% اس میں زکوٰۃ یعنی واجب ہے، جو ہوگا اس کا پانچواں حصہ، پانچواں حصہ جو ہوگا 20%. اور ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں کہ 20% یعنی 20% 20واں حصہ نہیں ہوتا، بلکہ 20% پانچواں حصہ ہوتا ہے جو ریکاز کی زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ ہم تنبیہات پڑھ رہے تھے کہ ہم نے کہا تھا کہ نا کہ ریکاز کا مال بقیہ مال کا بقیہ اس کا ہوگا جس نے اس کو پایا ہے. یہ ہم نے یعنی یہ پڑھا تھا کہ کہ ریکاز جو ہے، جو دفینہ ہے، جو خزانہ جو انسان کو ملتا ہے زمین کے اندر سے، تو اس کا پانچواں حصہ، اس کا پانچواں حصہ جو 20% ہے، اس کو نکالیں گے کہاں پر؟ اس کو نکالیں گے یہ زکوٰۃ میں. باقی کیا ہے؟ باقی اس کا ہوگا جس کو اس نے پایا ہے، جس کو ملا ہے اس کا ہوگا. ٹھیک ہے نا. ریکاز میں پانچواں حصہ اس لیے کہ اس میں محنت مشقت نہیں ہے. ریکاز میں پانچواں حصہ اس لیے ہے کہ اس میں اسی کے انسان کو پانچواں حصہ اس لیے ہے، اس پہ کوئی محنت مشقت نہیں ہے، بالکل یعنی بالکل یہ ایک فری کا مال ملا ہے. وہ اپنا گھر بنا رہا تھا تو اس کو فری میں مل گیا. تو سب سے زیادہ جو زکوٰۃ کی مقدار جو ہے، زکوٰۃ کی مقدار جو نکالنے کی ہے، وہ زیادہ کس میں زیادہ؟ تو وہ زیادہ ریکاز میں ہے، وہ دفینے میں، جاہلی دفینے میں، اس میں پانچواں حصہ ہے یعنی 20% ہے. اس کے بعد کون سا ہے؟ اس کے بعد ہے آپ لوگ یاد ہے بھول گئے، ابھی ہم نے پڑھ لیا وہ چیزیں. تو سب سے زیادہ جو حصہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا، وہ ریکاز ہے، اس میں ہم نکالیں گے اس کا 20% یعنی پانچواں حصہ. اس کے بعد کون سا ہے؟ اس کے بعد اس سے جو کم کون سا ہے؟ اس سے کم کون سا؟ ہاں، اس سے کم کون سا ہے؟ اس کے بعد اس کے بعد اس سے کم کون سا ہے؟ وہ ہے جی یاد ہے آپ لوگ؟ یاد نہیں ابھی ہم نے جو ہم نے پڑھا تھا
جی 10%، نا ویری گڈ. ٹھیک ہے، اس کو یہ چیٹ کو کر دیں گے. فار آل، ایوری ون کر دیں گے. طيب نا ویری گڈ جی. یہاں پر آپ دونوں نے صحیح کہا کہ ذاکر حسین نے اور ہمارے بھائی ذاکر حسین نے اور بہن سلمہ شیروانی نے، لیکن واضح نہیں کیا کہ کون سی کھیتی باڑی، کون سی کھیتی باڑی ہے وہ. تو اس میں کیا ہے، یعنی ایسی کھیتی باڑی جو ایسا نا جو آسمان کی بارش سے اگا ہے، اور ایسی کھیت جو آسمان کی بارش کے پانی سے سینچی گئی ہو. اس میں کتنا پرسنٹ ہے؟ اس میں 10% ہے. اور اس سے کم کیا ہے؟ نا ویری گڈ یہ ہے. اور اس سے کم جو 7.5، نا ویری گڈ 7.5، وہ کون سا ہے؟ 7.5 کون سا ہے؟ ہاف، ویری گڈ ہاف. جو آدھے سال جو آدھے سال آسمان کی بارش سے، یعنی بارش کے پانی سے، اور آدھے سال انسان کی خود محنت سے. تو ایسی کھیتی باڑی جو آدھے سال ہو، یعنی ہاف ہاف، ویری گڈ. جو تو اس میں کیا ہے؟ اس میں 7.5 ہے. اور اس سے کم کیا ہے؟ اس سے کم کیا ہے؟ اس سے کم یہ 5%، ویری گڈ 5%. وہ کب ہے؟ جو جب ہے نا نا جو مکمل خالص ہو، یعنی جو انسان خود کی محنت ہو، اس میں پورا پانی وہ خود لگائے اس میں نا. اس کے بعد کیا ہے 5% کے بعد؟ ویری گڈ 2.5%، 2.5%، 2.5%. نا اور یہ باقی چیزوں میں، یہ سونا چاندی میں، سونا چاندی، سامان جو تجارت. ویری گڈ. طيب یہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھ لیا کہ کان میں مرنے والے کا تاوان نہیں ہے، کنویں میں گر کر مر جانے والے کا تاوان نہیں ہے، اور کسی کا جانور اگر کسی آدمی کو مار دے تو اس کا تاوان نہیں ہے. گڑے ہوئے مال میں پانچواں حصہ دینا ہوگا. اب یعنی یہ مطلب کیا حدیث کا؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نا جو شخص یعنی کسی جگہ مر جائے، کوئی کنواں تھا، کنویں میں گر کے مر جائے، تو اس کا جو دیت ہے، دیت مطلب کہ نا اس کا ابھی یہ سا مر گیا گر کے، تو اس کی دیت کسی پر نہیں ہے، مطلب وہ حدر ہے، مطلب اس لیے کہ وہ اس میں یعنی اس کے مرنے میں کسی کی غلطی نہیں ہے. ختم بولیں گے اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. تو اس کا تاوان، اس کا جو دیت ہے، وہ کوئی نہیں دے گا. اس طرح سے کسی کا جانور بھی، اگر کسی کے جانور نے کسی کو مار دیا، کسی کا کوئی گائے ہے، بیل ہے، یا اس نے کیا کیا کسی انسان کو مار دیا، تو ہم اب جا کے اس کے مالک کو نہیں بولیں گے تم اس کی دیت دو، تم اس کی وجہ بنے. نہیں، دیکھیے یہ تو جانور نے مارا ہے، تو اس کا یہ کیا ہے؟ حدر ہے. اور یہ کل عدم ہے. کیا ہے؟ کل عدم ہے. اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. پھر فرمایا گھڑے ہوئے مال، جو مال دفینہ ہو، اس میں مال میں 5 پیسہ دینا ہوگا. کی تنبیہ یہ ہے کہ نا ہر مدفون چیز ریکاز نہیں ہوتی. ہر مدفون چیز ریکاز نہیں ہوتی. صرف وہی چیز ریکاز ہوں گی جو دور جاہلیت میں دفن کی گئی تھی. صرف وہی چیز ریکاز ہوں گی جو دور جاہلیت میں دفن کی گئی تھی. یہاں جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا وقت ہے، یعنی اسلام سے پہلے کا. چنانچہ اگر ہمیں کسی زمین میں مدفون خزانہ ملے، اور اس پر ایسی علامات ہوں جن سے یہ پتہ چلے کہ یہ اسلام سے بھی پہلے کا خزانہ ہے، مثلا پرانے سکے، یا اسلام سے پہلے کی تاریخ ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے پتہ چلے کہ اسلام سے پہلے کی ہے، تو یہی چیز ریکاز ہے، اور یہی چیز دفینہ ہے. اور اسی میں پانچواں حصہ زکوٰۃ نکالیں گے، اور باقی کا اس کا ہوگا جس نے اس کو پایا ہے. ریکاز میں خمس، طب خمس کیا ہے؟ خمس سے مراد ہے کہ پانچواں حصہ. خمس ادا کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ کسی معین مال میں سے ہو. چنانچہ یہ خمس سونا چاندی اور کسی بھی معدنیات سے ادا کرنا ضروری ہے، لیکن زکوٰۃ صرف سونا چاندی کی ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اگر دفینے میں جو بھی ملے آپ کو، سونا چاندی کے علاوہ بھی اور چیزیں ملی، تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے. یعنی ریکاز جو ہے دفینہ، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف سونا چاندی ہو، بلکہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی قیمتی چیز، اس میں بھی زکوٰۃ ہے. تو اس میں بھی ہم کیا نہیں کریں، اس میں کیا کیا کریں گے، اس کا بھی پانچواں حصہ نکالیں گے. اس کا بھی ہم کیا کریں گے، پانچواں حصہ نکالیں گے. اس کے بعد یہ اہم مسئلہ ہے. اور اگر کسی کو ایسا خزانہ ملے جس پر کوئی علامت نہ ہو،
یعنی اس نے زمین کھودی تو اس کو خزانہ ملا، لیکن اس پہ علامت نہیں ہے، کہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ یہ پرانے زمانے کی ہے، جاہلی زمانے کی ہے. تو پھر یہ کیا ہوگا؟ لقطہ کہلائے گا. یہ کیا ہوگا؟ یہ لقطہ کہلائے گا، اس کو ہم لقطہ بولیں گے. یہ لقطہ کیا ہے؟ لقطہ مسلمانوں کے راستے سے اٹھائی گئی گری پڑی چیز. لقطہ ہم اگر اللہ نے توفیق دی تو پڑھیں گے بعد میں. یہ لقطہ یہ اسلام میں کہتے ہیں ہر وہ چیز جو گمی ہوئی ہے. ہر وہ چیز کیا ہے؟ جو چیز کیا ہے؟ گمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ لقطہ کہتے ہیں جو اٹھائی گئی. لقط کہتے ہیں اٹھانے کو. اور اللہ نے فرمایا سورہ یوسف میں ہے نا کہ یلتقط ہو بعد السیارتی، یلتقط ہو یعنی اس کو اٹھا لیں گے، یعنی یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیں گے. تو لقطہ مطلب جو بھی چیز جو لوگ اس کو اٹھاتے ہیں راستے کی. تو یہ جو لقطہ ہے، اگر یہ معلوم نہ ہو کہ یہ جو خزانہ تھا یہ جاہلی زمانے کا ہے، تو پھر یہ لقطہ ہوگا. لقطہ کیا ہے؟ پھر لقطہ جو ہوئی چیز ہے اس کا اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی تین اقسام ہیں لقطہ کے. پہلی قسم یہ ہے کہ ایسی چیز جو ہلکی چیز ہے جس کا لوگ خیال نہیں کرتے. جیسا کہ کسی کا پین گم گیا، ایک پانچ شال گم گئے اس زمانے میں، یا ہلکی چیز گم گئی. تو اور یہ ہم یقین ہے کہ لوگ واپس نہیں آئیں گے اس کو ڈھونڈنے کے لیے. تو اس کو استعمال کرنا حرج نہیں، اس کو استعمال کرنا کوئی حرج نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ نا ایک ایسی چیز جو خود بذات ہی مکتفی ہوتی ہے، یعنی جو خود اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے. جیسے کہ کیا ہے؟ جیسے کہ اونٹ ہے وغیرہ. ان لوگوں کو اگر یہ گم گئے تو یہ لوگ خود یعنی کئی دن تک یہ اگر ان کو کھانا پینا بھی نہیں ملا تو یہ زندہ رہ سکتے ہیں، اور یہ مالک کو بعد میں بھول لیتے. تو ایسی ان لوگوں کے ہم پیچھے نہیں پڑیں گے، نہ ان کو لیں گے، ان کو لینا حرام. تیسری ایسی چیز ہے جو بھاری چیز ہے، جو بھاری چیز ہے جس کے لیے لوگ ڈھونڈنے واپس آتے ہیں، لیکن وہ ڈر ہے کہ کوئی اور چوری کر لے. تو اس حالت میں آپ کو آپشن ہے، یا تو آپ چھوڑ دو اس کو ایسی. راستے میں کوئی چیز ملی آپ کو، 1000 ریال ملے، بھاری موبائل ملا، سونا ملا، چاندی ملا، جو بھی چیز ملی بھاری چیز، یا تو آپ اس کو چھوڑ دیں نہ لیں، یا آپ اس کو اٹھا لیں، اٹھا کے کیا کریں اپنے پاس رکھیں. اگر آپ نے وہ چیز اٹھا کے رکھ لی تو کیا کریں گے؟ اس کے لیے آپ 1 سال کا کیا کریں گے؟ 1 سال تک انتظار کریں گے. خالی ویٹ نہیں کریں گے، بلکہ 1 سال تک انتظار کر کے اس کے ساتھ ساتھ اعلان کریں گے. اتنا آپ کو طاقت ہے اتنی آپ اس کا اعلان کریں گے کہ فلاں جگہ مجھے کوئی چیز ملی. یعنی بالکل اس کی صفات بیان نہیں کریں گے ایسی ایسی تھی، بلکہ ایک قریبی چیز بیان کریں گے. تو اگر 1 سال تک آپ نے اعلان کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں آیا تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، پھر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن تاہم اگر اس کا مالک مل جائے، اگر لیکن آپ اس کو یوز کر لیے، لیکن 10 سال کے بعد کوئی آدمی آیا آ کے بولا کہ میری فلاں جگہ فلاں فلاں چیز بالکل، اس نے دقت کے ساتھ اس کی صفت بیان کی اور اس کے اوصاف ذکر کیے اور اس کی نشاندہی کی بالکل یعنی دقت کے ساتھ، تو آپ کو یقین ہوگا کہ یہ اسی کا مالک ہوگا پکا. تو آپ اس کو ضروری اس کو واپس کرنا، تو اسے واپس کرنا واجب ہے، یا اس کی قیمت ادا کرنا لازمی ہے. تو یہ لقطہ کے کیا ہے مسئلہ ہے. تو جو چیز، جو خزانہ جس پہ جاہلی زمانے کی نشانی نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ لقطہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ لقطہ ہوگا. بات واضح نہیں میری؟ یہ مسئلہ واضح ہو گیا؟ 6 پوائنٹ آیا. ہاں 6 پوائنٹ ان شاء اللہ امید ہے کہ بات واضح ہے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ لیکن کسی اور کی ملکیتی زمینوں میں خزانے کی تلاش کرنا جائز نہیں ہے. اب یہ ایک اہم مسئلہ ہے. کسی کسی اور کی ملکیتی زمینوں میں خزانوں کی تلاش کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی کے مال میں بنا حق تصرف شمار ہوگا. چنانچہ اگر کسی کو کسی کی زمین سے کچھ ملے تو وہ مالک کی زمین کو دینا واجب ہے. تو آپ کو اگر آپ کی زمین نہیں ملا، خزانہ تو یہ آپ کا ہوگا جو ہے، لیکن آپ کو اگر کسی اور کی زمین ملا تو آپ یہ نہیں بولنا نہیں میرے ہونا نا یا میرے کو ملا نہیں. زمین آپ کی ہے نہیں ہے، زمین آپ کی نہیں ہے، ختم. زمین آپ کی نہیں ہے تو آپ اس کے مالک کو دے دینا واپس. ہاں اس سے آپ کیا کرو، کچھ پیسے لے لو اجرت کے، مدھون کی نکالا، کھودا اس کو وغیرہ، ممکن ہے، وہ والا مسئلہ ہے. لیکن وہ بھی ایک مسئلہ بھی ہوگا کہ نا آپ کو کون بولے کہ نا
کھودو بول کے، اللہ کہ اگر اس نے خود مالک نے کہا تھا کہ کام کرنے کے لیے کھودو، تو وہ تو پھر وہ تو کام کی تو وہ آپ کو پیسے دے گا، پھر آپ کو الگ سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں. تو یہ جو کسی اور کی زمین سے اگر آپ کو کوئی چیز ملی تو وہ اس زمین کے مالک کا ہوگا، نہ کہ آپ کا ہوگا. اور اگر آپ لے لیں گے تو یہ آپ حرام ہے آپ کے لیے. تو یہاں پر ایک بڑی اہم چیز ہے، تاہم عقل مند اور دانش مند لوگوں کو اپنی زندگی کی اس قسم کے خزانے تلاش کرنے ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ آج کل بعض لوگ ہیں نا ہمارے ملکوں میں اس کی پیچھے لگے رہتے ہیں کہ اپنے وقت ضائع کرتے ہیں، ارے فلاں زمین میں خزانہ ہے کرتے، تو جا کے ڈھونڈیں گے، یہ کریں گے، وہ یعنی زندگی ضائع کر دیتے، وقت ضائع کرتے، پیسے ضائع کرتے، پھر بعد میں کچھ ملتا نہیں. تو خزانوں کی تلاش میں زمینہ خریدنا، زمینہ کھودنا، یہ کیا ہے؟ یہ بیوقوفی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ بیوقوفی ہے. بس یہ سوال ہے کہ نا کسی کی زمین کسی سے زمین خریدی اور اس میں دفینہ نکلا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہم بولیں گے ہاں، وہی دیکھ وہی بولیں گے اگر اس میں جاہلی زمانے کی ہے، اگر اس میں جاہلی زمانے کی نشانی ہے تو یقیناً وہ اس کا نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کس سے خریدے؟ ہاں تو مسلم سے خریدے، ہاں تو ایک مسلمان سے زمین خریدے. اگر اس میں نشانی کافروں کی زمانے کی ہے، جاہلی زمانے کی ہے، تو یقیناً اس کا نہیں ہے مال. وہ مال کس کا ہے پھر؟ مال وہ ختم، تو وہ آپ کا ہی ہوگا. لیکن اگر اس کو کوئی نشانی نہیں ہے تو پھر آپ اس سے رابطہ کریں گے. کیا کریں گے؟ اس سے آپ رابطہ کریں گے جو جس نے آپ کو زمین بیچی. اگر اس نے کہا کہ نہیں وہ میرا نہیں ہے، تو پھر وہ لقطہ ہوگا. اگر نشانی ہے جاہلی زمانے کی کافروں کی تو ختم، وہ پکا رکاز ہے، وہ دفینہ ہے، وہ آپ کا ہوگا. اس لیے کہ جس نے آپ کو زمین بیچی وہ مسلمان ہے، تو اس کا بھی نہیں ہے. تو اپنا وقت اپنی عمر ضائع کرنا یہ غلط ہے، بالکل کیا ہے؟ بیوقوفی ہے. اس طرح سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ ان خزانوں کی تلاش کے لیے غیر شرعی طریقے اپناتے ہیں. جیسے کہ چنانچہ کچھ لوگ آ، جادوگروں کے، کاہنوں کے اور شعبدہ بازوں سے تعاون بھی لیتے ہیں، اور بعض جنوں سے مدد لیتے ہیں کہ اس کے اندر سے خزانہ ہے ہی نہیں ہے. جبکہ کچھ جنوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. یہ سب حرام ہے، جائز نہیں. یہ تمام طریقے شرعی طور پر درست نہیں ہے. ان طریقوں پر عمل پیرا لوگوں کے لیے عظیم گناہ ہوگا. تو اب یہ موجود ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ خزانوں کی تلاش میں جنوں سے، بعض جادوگروں سے، بعض لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھئی کہاں کا خزانے ہیں، ہم بتاؤ. یہ بیکار ہے بالکل. پہلے جائز نہیں، حرام ہے، بہت بڑا گناہ بھی گا. طيب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے، اور اگر کوئی مسلمان طلاسم جنوں یا جادوگروں اور کاہنوں سے مدد پر مسلم حرام طریقوں سے استعلام کرے، اسی طرح کسی کی ملکیتی چیز پہ ہاتھ نہ ڈالے، تو اس قسم کے رکاز ملنے میں حرج نہیں. ہاں اگر آپ کو نہ آپ کوئی حرام کام سے لیے اس کو، نہ کسی کی مدد سے، نہ آپ کی خود کی زمین سے آپ کو ملا، تو یہ آپ کے لیے حلال ہے، یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آرام سے اس کو آپ یوز کریں، جو کرنا ہے کیا کریں. اور اس کے لیے اگر خزانوں کی تلاش میں اگر کچھ مشین وغیرہ بھی آپ یوز کرتے ہیں، وسائل آلات بھی، تو حرج نہیں انشاءاللہ. لیکن اس میں زیادہ وقت نہیں لگائیں، عمر ضائع نہ کریں. ٹھیک نا؟ اب سوال ہے کہ اگر ریکاز میں سونا چاندی نکلا تو اس کا بھی پانچواں حصہ ہوں گا. وہ یہ نہیں بولے کہ نہیں اصل تو سونا چاندی میں تو اصل 2.5% ہے. ہم بولیں گے اگر ریکاز سونا چاندی بھی ہو اس کا بھی کیا ہوگا؟ پانچواں حصہ ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو فری ملا، بالکل بغیر محنت کے اور بغیر مشقت کے ملا. ریکاز کی زکوٰۃ کو جہاں پر زکوٰۃ دیتے ہیں وہاں دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی مسلمانوں کا فائدہ ہے وہاں دے سکتے ہیں. طبعا یہ ایک اہم بات ہے. بہت سے علماء نے کیا کیا، بہت سے علماء کرام نے ریکاز میں جو نکالنا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں کہا، اس کو شمار کیا فئی میں سے. فئی کیا چیز ہوتی ہے؟ فئی اور غنیمت. طبعا غنیمت کا مال اور غنیمت کا مال میں کس طرح ہم تقسیم کریں گے؟ پانچواں حصہ کیا ہوگا؟ پانچواں حصہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کے لیے، اور باقی جو لوگ جو مجاہدین تھے ان کے لیے. جیسے فئی میں بھی ہوئی ہے. فئی کا مطلب کیا ہے؟ جو سورہ اس میں ہے نا، سورہ حشر میں ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولی القربى واليتامى والمساکین. نعم، تو اس میں پانچواں حصہ دینا ہے. نعم ٹھیک ہے نا؟
تو فی اور فی سے مراد کیا ہے؟ یہ غنیمت کا مال کیا ہے؟ ایسی جو مال ہمیں ہمیں ملے جنگ کے ساتھ، جنگ کرنے کے ساتھ، جنگ ہوئی جو ملا وہ غنیمت کا مال ہے. فی مطلب جو بغیر جنگ کے، بغیر جنگ کے جو ملا وہ کیا ہے؟ جیسا کہ ہماری بہن نے فرمایا، بہن نے کہا کہ فی بنا جنگ کی ملے نا، ویری گڈ، یہ صحیح ہے. فی کیا ہوتا ہے؟ بنا جنگ کے. فی کیا ہوتا ہے؟ بنا بنا جنگ کے. تو غنیمت کا مال اور فی میں دونوں میں کیا ہے؟ پانچواں حصہ ہے. پانچواں حصہ نکال دینا ہے فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور باقی کس کر، باقی جو مجاہدین کریں گا. تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ریکاز کا شمار بھی اس میں ہے. کس میں؟ یہ فنی فی، غنیمت اور ریکاز، یہ تینوں ایک ساتھ ٹھیک ہے نا. تو اس لیے تو پھر اگر تو بعض بولے نہیں یہ زکوٰۃ پہ ہی ہم شمار ہے. تو اگر ہم نے شمار کیا زکوٰۃ میں، تو پھر زکوٰۃ کے جو مصارف ہے، جو زکوٰۃ جن لوگوں کو دیں گے وہ صرف 8 لوگ ہیں، انہیں کو زکوٰۃ دیں گے. لیکن اگر ہم نے شمار کیا غنیمت کے مال میں اور فی میں، تو پھر زکوٰۃ، تو پھر ریکاز کا جو پانچواں حصہ ہے وہ آپ کہیں اور جگہ بھی دے سکتے ہیں، جہاں بھی کیا ہو، مسلمانوں کو فائدہ ہو. اور زیادہ قریب یہ ہے کہ ریکاز کا شمار کس سے ہے؟ ریکاز کا شمار اس سے ہی ہے، فی سے اور غنیمت کے مال سے. ہم۔ یہ ہمارا ہو چکا یہ ہم نے پڑھ لیا کس کے مسائل، کس کے ہم نے پڑھے بھی مسائل، یہ ریکاز کے مسائل. اب ہم پڑھیں گے معدنیات. معدنیات طبعا ریکاز جو تھا دفینہ ہے. معدنیات وہ جو انسان کو ابھی ہم پڑھیں گے، یہ جو ابھی پڑھیں گے. معدنیات کیا ہے؟ معدنیات کیا ہے؟ ہر وہ قیمتی چیز، ہر وہ قیمتی چیز جو زمین سے نکالی جائے، جو زمین میں ہی پیدا شدہ ہو اور وہ زمین کے علاوہ ہو. طبعا یہ بھی معدنیات کیا ہے؟ یہ خزانہ نہیں ہے، بلکہ یہ نارمل جو زمین سے نکلتی چیزیں، جو زمین سے پیدا ہوتی چیزیں، ہر وہ قیمتی چیز جو زمین سے پیدا ہوتی، وہ معدنیات ہے. وہ کیا ہے؟ وہ معدنیات ہے. ریکاز تو کیا ہے؟ نہیں وہ تو خزانہ، وہ معلوم کہ لوگ کھود کے رکھے سو، اس کی وہ الگ تھا. معدنیات کیا ہے؟ کہ یہ کوئی خزانہ نہیں ہے، بلکہ جو نارمل جو چیز جو پہاڑوں سے نکلتی ہے، پہاڑوں سے جو نکلتے ہیں، جو زمین سے نکلتی ہے، جو خود زمین میں پیدا ہوئی چیزیں، جو اللہ نے زمین میں رکھی. اللہ نے خود کیا کیا؟ زمین میں رکھا ہے اب ہم پہلے سے. یہ کیا ہے؟ یہ معدنیات ہے. تو ہر وہ قیمتی چیز جو زمین سے نکالی جائے نا، ویری گڈ، منرلس اینڈ ریسورسز، ویری گڈ. جو زمین سے نکالی جائے، جو زمین میں ہی پیدا شدہ ہو، زمین کے اندر پیدا ہو، یعنی کوئی لا کے رکھا نہیں اندر باہر سے، جو زمین کے اندر ہی پیدا ہوئی، اور وہ زمین کے علاوہ ہو، یعنی زمین کے علاوہ چیز ہے، یعنی مٹی اور زمین کے علاوہ ہے وہ، یعنی جو بھی قیمتی چیز، بھاری چیز. تو یہ کیا ہے؟ یہ معدنیات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ معدنیات ہے. معدنیات بہت سی چیزیں ہیں. معدنیات کیا ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں. کیا کیا ہے؟ مثلا سونا، چاندی، جواہرات، ہیرے، عقیق، سرما، گندک، اور تارکول، پارا، یاقوت، زبرجد، سنگ مرمر، پیٹرول، یورینیم وغیرہ. یہ بہت سی کیا ہے چیزیں، کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ معدنیات میں شمار ہوں گے ان کا. سب کیا شمار ہوں گے ان کا؟ یہ سب معدنیات ہیں. ٹھیک ہے. معدنیات کی 3 اقسام ہے. کیا ہے معدنیات کے 3 اقسام ہے؟ پہلے قسم کیا ہے معدنیات کی؟ پہلی قسم معدنیات کی جنہیں گرم کر کے تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کو گرم کر کے آگ سے کیا کر سکتے، چینج کر سکتے. جیسا کہ لوہا ہے، اس کو مختلف چیزیں بنا سکتے. ٹھیک ہے نا. اور یعنی انہیں کوٹ کر مختلف شکلوں میں ڈھالا جا سکتا ہو. سونا چاندی اس کو کیا کر سکتے؟ مختلف شکل، یعنی اس کی مختلف شکلیں بن سکتی ہے گرم کر کے، اس کو گرم کر کے یا آگ سے کیا کر سکتے ہیں اس کو، اس کے مختلف چیزیں، مختلف اس کو کیا کر سکتے ہیں، مختلف شکلوں میں ڈھالا جا سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ ٹھوس معدنیات جنہیں کوئی شکل نہیں دی جا سکتی ہے. ٹھوس معدنیات جنہیں کوئی شکل نہیں دی جا سکتی ہے، جیسے کہ چونا، سرما اور نمک وغیرہ. تیسری چیز کیا ہے؟ مائع معدنیات، جیسے کہ جو لکوڈ ہے. ہر چیز کیا ہے؟ جو لکوڈ ہے، جیسے کہ خام تیل ہے، تارکول، پیٹرول وغیرہ. یہ کیا ہے؟ یہ تو لکوڈ ہے. تو یہ 3 قسم کی چیزیں ہیں جو منرلس اینڈ ریسورسز جو زمین سے نکلتی ہے. طيب. اب کس معدنی، اب زکوٰۃ کس میں ہے؟ کس معدنیات میں زکوٰۃ ہے؟
किस मिनरल्स और जो है उसमें ज़कात है? हर एक में नहीं है, बाज़ में है, बाज़ में नहीं है। तो किस में ज़कात है? बाज़ उलमा ने कहा कि ना ज़कात ऐसी मादनियात वाजिब है जिन्हें गर्म करके तब्दील किया जा सकता है। तो बात बोले कि ज़कात उसी पर है जो आग लगा के उसको चेंज कर सकते हैं, यानी आग से गर्म करके चेंज कर सकते हैं। और बाद ने कहा कि नहीं, सब में है। बाद ने कहा कि सब में है। एहतियात ये है कि तमाम से निकाली जाए तो ये बेहतर है, वरना अगर आप ये भी लेंगे, ये भी बहुत कौल कवी कौल है, ये भी है बहुत मजबूत कौल है कि सिर्फ क्या है, मादनियात क्या है, ज़कात सिर्फ ऐसे मादनियात पर वाजिब है जिन्हें गर्म करके तब्दील किया जा सकता है, सिर्फ उसी पे। और बाद बोले नहीं, सब में निकालो, सबकी ज़कात निकालना। तो और एहतियात ये है कि तमाम से ज़कात निकाली जाए। मादनियात में कितनी ज़कात वाजिब है? मादनियात में कितनी ज़कात वाजिब है? उसमें 2.5 हिस्सा, 2.5% वाजिब। कितना है? 2.5 हिस्सा, 2.5% वाजिब। तो मादनियात में वही सेम है जो सोना चांदी में है, 2.5%, 2.5%। तुम भी हाथ सवाल है, मादनियात जो है इसमें निसाब का होना शर्त है, इसमें निसाब का होना शर्त है। और उसका निसाब क्या है? और वो सोना चांदी का निसाब है, वही सेम निसाब है जो सोना और चांदी का है। इस तरह से मादनियात पर एक साल गुजरने की शर्त नहीं है। और हमने उसमें भी कहा था ना, रिकाज में भी हमने शायद जिक्र नहीं किया कि रिकाज में भी क्या करेंगे, जक़ात फौरी अदा करेंगे रिकाज में, दफीन जाहिलियत। तो मादनियात पर भी क्या है, मादनियात और रिकाज दोनों में क्या चीज़ है, शर्त है, दोनों में एक साल गुजारना जरूरी नहीं है, दोनों पर एक साल गुजारना शर्त नहीं है। रिकाज पर और रिकाज जो दफीन जाहिलियत है, और दोनों में फौरी आप अदा करेंगे, फौरी जक़ात अदा करेंगे दोनों में। ठीक है ना? तो मादनियात को वही देंगे जहाँ जक़ात देते हैं, यानी हम मादनियात की मसरफ वही है जहाँ ज़कात अदा करते हैं, जो 8 किस्म के लोग हैं जो पढ़ेंगे। ठीक है ना? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, सवाल अगर है तो पूछें। अ, समंदर से निकलने वाले मादनियात में ज़कात नहीं है, जो समंदर से निकलते हैं, जैसे कि मोती, मूंगे वगैरह। वो है ना कि यखरुजु मिनहुल लुअलुअ वल मरजान, सूरह रहमान में लुअलुअ मरजान, इसमें ज़कात नहीं है, इसमें ज़कात ज़कात नहीं है। जो समंदर से निकाली गई मादनियात, उसमें ज़कात नहीं। तो पेट्रोल अगर आम हुकूमत की मिल्कियत हो तो इसमें ज़कात नहीं है। अब पेट्रोल मादनियात है, अब हुकूमत यहाँ डेली निकलता पेट्रोल, हज़ारों का निकलता, तो क्या ज़कात है उसमें? नहीं, ज़कात नहीं, इसी कि ये आम आम है, हुकूमत की मिल्कियत है, ये किसी एक की नहीं है, ये किसी की एक की मिल्कियत नहीं है, तो इसमें हम बोलेंगे ज़कात नहीं है। नाम अगर अक्सर तो अगर ये हुकूमत के कब्जे में है तो खत्म, की ज़कात नहीं है इसमें, तो ज़कात ज़कात नहीं है। तब ये अब हुआ, पहले नहीं था, पहले पहले नहीं था, ये अब हुआ, यानी इस जमाने में जब हुकूमत का कब्जा हुआ हर चीज़ पे, पहले तो नहीं था, नहीं ना। रिकाज और मादनियात में सिर्फ ज़कात एक बारी नहीं दी जाती है, लेकिन अगर वो सोना चांदी हो तो अदा की जाएगी। तो दो मसले हैं, एक तो मसला हम बोलें कि दोनों में एक साथ गुजारना जरूरी नहीं है, रिकाज और मादनियात में, दफीन जाहिलियत का और जो मादनियात, इसमें एक साल गुजरना जरूरी नहीं है, बल्कि जैसे मिला फौरी अदा करेंगे ज़कात दोनों में। और सेकंड चीज क्या है कि दोनों में सिर्फ ज़कात देंगे एक ही बार, ज़कात देंगे सिर्फ क्या करेंगे एक ही बार, सिवाय अगर सिर्फ सिवाय मादनियात में, सिवाय मादनियात में अगर किसी, अगर वो सोना चांदी हो तो फिर क्या करेंगे, उसमें हर साल आप अदा करेंगे। तो अगर, और गालिबन रिकाज में भी वही मामला है दफीन जाहिलियत का भी, अगर सोना चांदी हो तो क्या करेंगे, फिर हर साल क्या करेंगे, अदा करेंगे। लेकिन उसके अलावा कोई और चीज़ हो, चाहे वो रिकाज में हो या मादनियात में हो, उसमें खत्म, एक बार आप ज़कात दे दी, खत्म, फिर नहीं देंगे। इस तरह से उसमें भी था ना, हमने शायद उसमें जिक्र किया नहीं, किया नहीं मालूम, कि फलों के अनाज में, यानी फलों की ज़कात में भी, अनाज और फलों की ज़कात में भी सिर्फ ज़कात देंगे एक ही बार। यानी अगर आपने चावल निकाला, आपके पास चावल, अगर आपके पास अनाज है, खेती बाड़ी है, और चावल निकला, और चावल निकला, आपने उसकी ज़कात अदा कर दी, फिर एक साल गुजर गया फिर से,
اور ابھی تک چاول بکا نہیں، تو آپ زکات نہیں ہوں گے، بلکہ 2 سال بھی اگر چلے گئے، 10 سال، ایک بار نکال دی زکات کافی ہے بس، ایک ہی بار زکات دیں گے خالی۔ اس میں پھلوں میں، اناج اور پھلوں میں، کھیتی باڑی میں، اور یہ اس میں رکاز اور معدنیات میں، سوائے اگر وہ سونا چاندی ہو، تو اس پہ پھر ہر سال کیا کریں گے، ہر سال زکات ادا کرے گی۔ اگر انسان نے معدنیات کو مختلف جگہوں سے نکالا، تو ان کو ملائے گا نصاب پورا کرنے کے لیے، یعنی یعنی اس نے دھنا، اس کو بعض ملے، اس کو معدنیات جدہ سے، بعض مکی سے، بعض انڈیا سے، بعض پاکستان سے، بعض یہاں سے، بعض یہاں سے، تو پوروں کو آپ اکٹھا کریں گے اور ملائیں گے نصاب پورا کرنے کے لیے، نصاب پورا کرنے کے لیے۔ تو امید ہے کہ باقی سب واضح، انشاءاللہ واضح نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمارا کیا ہو گیا ابھی؟ اس طرح سے ابھی ہمارا ہوا اب ہمارا وہ بھی ختم ہو گیا، معدنیات کی زکات اور رکاز کی زکات۔ اب ہم پڑھیں گے اس کے بعد، آ، ابھی ہم نے کیا پڑھ لیا اب تک؟ یہ پڑھ لیا، سونا چاندی پڑھ لیا الحمدللہ۔ اب صرف آخری چیز باقی ہو جائے گی، سب پڑھ لی الحمدللہ، صرف آخری باقی ہے، یعنی سونا چاندی پڑھ لیے، سامان تجارت پڑھ لیے، زمین کی پیداوار پڑھ لیے، معدنیات پڑھ لیے، صرف اب کیا باقی بچی خالی؟ مویشی جانور کی زکات بس۔ ہم نے کہا تھا کہ زکات 5 مالوں میں زکات واجب ہے، زکات کیا ہے؟ 5 اموال میں، 5 مالوں میں زکات واجب ہے۔ پہلی چیز سونا چاندی، اور اس کی تفصیل سے پڑھ لی۔ سیکنڈ چیز سامان تجارت، یہ پڑھ لی، تفصیل سے پڑھ لی۔ تیسری چیز زمین کی پیداوار، یہ بھی پڑھ لی تفصیل سے۔ چوتھی چیز معدنیات، جو لاسٹ کلاس پڑھے اور آج تھوڑا پڑھے، رکاز اور معدنیات، 4 چیزیں پڑھ لیے۔ اب کیا باقی خالی؟ اب باقی بچے مویشی جانور، ان کی مسائل، مویشی جانور کی زکات کے مسائل۔ ٹھیک، پھر اس کا کیا آئیں گا؟ اس کے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ زکات کن کو دیں گے، زکات نکالنے کے مسائل، زکات نکالنے کے، اور زکات نکالنے کے مسائل، اور زکات کس کو دیں گے، زکات کس کو دیں گے، یہ 2 مسئلے پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ طيب، چوپایاؤں جانوروں کی زکات، چوپایاؤں جانوروں کی زکات۔ اب چوپایاؤں، اب کون سے جانوروں میں زکات ہے؟ کون سے کیا ہے جانوروں میں زکات واجب ہے؟ صرف 3، صرف 3 میں زکات واجب ہے خالی، اس میں اون، گائے اور بکریاں، اون، گائے اور بکریاں، صرف تینوں میں زکات ہے، باقی کسی میں نہیں۔ اون، گائے اور بکریاں، صرف تینوں میں کیا ہے، زکات واجب ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور میں زکات واجب نہیں ہے، کوئی بھی جانور ان کے علاوہ ہے اس میں زکات نہیں ہے، صرف 3 جانوروں میں زکات ہے، صرف 3 جانوروں میں زکات ہے، اونٹ، گائے اینڈ اور بکریاں، کیمل اور کاؤ اینڈ گوٹس، یعنی ٹھیک۔ اس کے علاوہ گھوڑے میں نہیں، زکات نہیں ہے، اور گدھے میں نہیں ہے، مرغیوں میں نہیں ہے، کسی میں نہیں، صرف تینوں میں، کس میں؟ اونٹ، گائے اور بکریاں۔ طيب، یہ ہو گیا۔ اب پھر پڑھیں گے ہم لوگ یہ نا کہ مویشی جانوروں میں زکات کی شرطیں کیا ہیں، مویشی جانوروں میں زکات کی شرطیں کیا، شرطیں ہیں ان میں زکات نکالنے کی؟ یہ شرطیں بہت اہم شرطیں ہیں، شرطیں کیا ہیں؟ بہت بہت اہم شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ نصاب تک پہنچے، وہ نصاب تک پہنچے، کہ وہ کیا ہے، نصاب تک، تب اس کا، تب یہ ان کا بھی نصاب ہے، وہ نصاب تک پہنچے تو ان کا بھی کیا ہے، نصاب ہے، ان کا بھی کیا ہے، نصاب ہے، تو نصاب تک اگر وہ نہیں پہنچتے نصاب تک، تو ان میں زکات، ان میں زکات نہیں ہے۔ نہ ہم بولیں گے نہ ہم شیب وغیرہ جو ہے وہ سب ایک ہی قسم ہے، یعنی بکریاں جو ہیں، بکری جو بھی قسم کی ہیں، جو مختلف قسم کی جو بکریاں ہیں، جیسے کہ وہ خاص میں 2 ہے نا، ایک جو قرآن میں ہے نا، معز اور ضان، جو اللہ نے فرمایا سورہ اس میں ہے نا، انعام میں کیا ہے؟ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ٹھیک ہے نا، جو 8 ازواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، تو اس میں کیا ہے کہ نا، جو انگلش میں کیا ہے،
sheep and goats, नाम दोनों, sheep and goats दोनों। तो दोनों उसका शुमार किसमें है? दोनों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोनों को? बोलते हैं ये गनम। दोनों का नाम गनम है। गनम अरबी वर्ड है गनम। गनम में दो शामिल है, दोनों, शीप एंड गोट्स। वेरी गुड। यानी उनकी अरबी में नाम है ضأن और माज, यानी ضأن और माज। طيب वेरी ये हो गया। इसके बाद क्या है? सेकंड चीज क्या है कि इसमें भी जरूरी क्या क्या है गुजरना? एक साल का गुजरना जरूरी है। क्या है? एक साल का गुजरना जरूरी है, ये भी शर्त है ना। आपको बकरियां मिले, ऊंट मिले, ऊंट मिले, गाय मिले, इसके बाद आपको जरूरी कि एक साल गुजरना, तो फिर जकात वाजिब होगी। या आपको अभी मिले, यानी गाय मिले, 100 गाय मिले, फिर आप उसको बेच दिए फर्जन, या खा लिए, जो भी करे साल खत्म होने से पहले, ठीक है ना। हर हफ्ता एक 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 बकरा जबा करके खा लिए, खत्म, खत्म हो गया। यानी एक साल से पहले खत्म हो गया तो जकात नहीं है उसमें। और क्या है उसके बाद? ये जानवर साल का अक्सर हिस्सा चराई करते हो, ये सबसे अहम शर्त है। अगर निसाब तक भी पहुंचा और एक साल भी गुजरा, तो जो तीसरी शर्त क्या है कि ये जानवर साल का अक्सर हिस्सा चराई करता हो। क्या मतलब चराई करता हो? यानी वो खुद खाता हो, यानी खुद खाता हो। किससे? यानी जो घास से। यानी इन जानवरों का मालिक इनको लाके देता नहीं, या खरीद के या काट के, बल्कि ये खुद क्या करते, इनको वो क्या करता, वो छोड़ देता। तो लोग क्या करते, खुद डेली जाके खा के आए थे। क्या है ये और तो ऐसे ही क्या है, इसमें ज़कात वाजिब है। लेकिन अगर जो जानवर ऐसे हैं जिनको मालिक ने बंद करके रखा, पैक करके, और इनको खुद ला के देता है गिरास और खाने की चीज़ें, पानी, तो इसमें ज़कात वाजिब नहीं है। तो ये जानवर साल का अक्सर हिस्सा चराई करते हो, अक्सर हिस्सा है। लेकिन नहीं, तो क्या है, अगर आधा या उससे ज्यादा, लेकिन अगर आधा भी है, अगर आधा या उससे, लेकिन अगर कोई इंसान आधा या उससे कम अगर खुद करता है तो उसमें ज़कात नहीं है। सिर्फ आधे से ज्यादा, सिर्फ क्या है, आधे से ज्यादा, उसमें ज़कात वाजिब होगी। यानी अगर हाफ, अगर यहाँ पर हाफ हाफ भी है, अगर अगर हाफ वो खुद ला के देता है इनको खाना, जानवरों को, और हाफ खुद ये लोग खुद खा लेते हैं अकेले अकेले, तो इसमें भी ज़कात नहीं है। तो इस पर भी ज़कात नहीं है। ज़कात सिर्फ कब है? ज़कात सिर्फ जब है, जब ये जब ये यानी ज़्यादा से, यानी हाँ, यानी साल के आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा खुद क्या करते, खुद खाते, खुद चराई करते, यानी खुद जाके आए आए थे खा के, मालिक इनको ला के यानी ये देता नहीं, ठीक है ना। तो फिर तो इनमें ज़कात है, इनमें क्या है, ज़कात है। ये शर्त वाज़ेह नहीं है आप लोगों को? जो थर्ड थर्ड शर्त, तीसरी शर्त वाज़ेह ही नहीं है। सही। चौथी शर्त क्या है कि वो जानवर काम करने वाले ये भी ना हो, काम वाले भी ना हो। यानी बाज गाय के ना काम के लिए है, बाज गाय किसके लिए है, यानी खेती बाड़ी के लिए बाज गाय। अभी तो यूज नहीं कर रहे, अभी तो नई मशीनें आ गई। पहले जमाने में क्या था, गाय को यूज करते थे किसके लिए, खेती बाड़ी के लिए। ठीक है ना। तो ठीक है ना। ये सवाल है कि यहाँ पर ये लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, नहीं है। हर लेक्चर ये जो इसकी रिकॉर्डिंग होती और यूट्यूब पे आया था, और यूट्यूब पर आ जाता। सही। वो जानवर वो जानवर क्या हो, काम करने वाले ना हो, काम करने वाले ना हो, ठीक है ना, ना। ना तो पानी पिलाने के लिए, सामान सामान उठाने के लिए वाले, खेती बाड़ी में काम करने वाले, तो इनमें भी ज़कात नहीं। तो ये चार शर्त अगर होंगी तो ज़कात वाजिब है। पहले क्या है, निसाब तक पहुंचना। सेकंड, ऐसा गुजारना। थर्ड, ये जानवर साल का अक्सर हिस्सा चराई करते हो। और फोर्थ क्या है, वो जानवर काम करने वाले ना हो, काम करने वाले ना हो, तो फिर ज़कात होगी। नहीं, सवाल यहाँ सवाल किया है कि नहीं, यानी एक साल के बाद इनसे काम करवा सकते हैं? नहीं, वो तो काम करवाना जायज है। शुरू से भी कर सकते, आप करवा सकते हैं काम, मसला नहीं है। ऊंट से, गाय से काम आप करा सकते हैं शुरू से।
لیکن یہ شرط ہے زکوٰۃ کی کہ وہ کام والے نہ ہوں تو ان میں زکوٰۃ ہے. اگر آپ شروع سے کام لگا رہے تو ان میں زکوٰۃ ہی نہیں ہے. لیکن ہاں آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر شروع کے آپ ایک سال آپ ان کو کام نہیں کروائے لوگوں سے تو زکوٰۃ ہوگی. پھر نیکسٹ ایئر آپ ان سے کام کرنا شروع کرا دیے کام کروانا پھر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ شرطیں تھی تب. اس کے بعد ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کا نصاب. زکوٰۃ کا نصاب تو یہ اونٹ اونٹوں کی زکوٰۃ کا کتنا نصاب ہے؟ 5 اونٹ کتنے ہیں؟ 5 اونٹ. 5 اونٹ ضروری ہے. 5 اونٹ رہی تو زکوٰۃ واجب ہے. اگر 5 اونٹ سے کم ہے، 4 اونٹ ہے، 3 ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے گھر میں 2 اونٹ ہے، اگر 10 سال بھی رہے ان میں زکوٰۃ نہیں ہے. اسی کی یہ نصاب نہیں ہے. 5 اونٹ کم سے کم رہنا. حدیث میں کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت میں لیس فیما خمس ذود صدقہ. 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں. سیکنڈ کیا ہے؟ گائے. گائے میں کتنا ضروری ہے؟ 30 گائے. 30 گائے کم سے کم ہونا یہ نصاب ہے. 30 گائے سے کم، 30 گائے رہے تو زکوٰۃ واجب ہے. یعنی کیا مطلب؟ 30 گائے رہنا، پھر کیا ہونا؟ ایک سال گزرنا. پھر کیا کرنا؟ ایک سال گزرنا. 30 گائے کے بعد 30 گائے مل گئی آپ کو، پھر اگر اس کے بعد 30 گائے ملنے کے بعد اگر ایک سال گزرا تو پھر زکوٰۃ واجب ہے. اونٹوں میں بھی ہے. 5 اونٹ ملنے کے بعد ایک سال گزرا اور یہ 5 اونٹ باقی ہے، کم نہیں ہوئے، پھر زکوٰۃ. لیکن 30 گائے ملے پھر کم ہو گئے تب زکوٰۃ نہیں، حساب کم ہو گیا. اس طرح جو بھیڑ بکریاں ہیں اس میں کتنا ہے؟ 40 بکریاں. کتنے؟ 40 بکریاں. 40 بکریاں ہیں تو نصاب ہے. آپ کا 10 بکریاں ہیں، زکوٰۃ نہیں ہے اس میں. اگر 10 سال بھی رہے 10 بکریاں، زکوٰۃ نہیں. 40 بکریاں ہونا. 40 بکریاں ہوئے بعد اگر ایک سال گزرا تو پھر زکوٰۃ ہے. 40 بکریاں ہیں، پھر اس پر ایک سال گزرا تو زکوٰۃ واجب ہے. تو زکوٰۃ واجب ہے. بات واضح نہیں میری؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. وحشی گائے میں زکوٰۃ نہیں ہے. وحشی گائے میں زکوٰۃ، جو وحشی گائے ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اسی کے غالباً یہ لوگ ساتھ میں رہتے نہیں، یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. وحشی گائے میں زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ رہتے ہی نہیں کسی کے پاس. ٹھیک. سیکنڈ چیز کیا ہے کہ نا بھینس میں زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ وہ گائے کی ایک قسم ہے. بھینس میں زکوٰۃ ہے اس لیے کہ وہ گائے کی ایک قسم ہے. تو یہاں سوال ہے کہ وحشی کا مطلب کیا ہے؟ وحشی کا مطلب تو ان کو کیا بولیں گے؟ وحشی کو کیا بولیں گے انگلش میں؟ وحشی مطلب جو ہے نا ختم، جو مانوس نہیں ہے، غیر مانوس جانور. غیر مانوس جانور یہ بول سکتے ہیں. ہاں ممکن یہ بول سکتے ہیں. ایک مانوس ہے، غیر مانوس ہے. وحشی مطلب غیر مانوس، جو یعنی وحشی ہے. ٹھیک ہے نا. جو انسان کے قریب نہیں آتا. اور یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے ان تینوں جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور میں زکوٰۃ نہیں ہے. چاہے وہ گھوڑا ہو، گھوڑا یا گدھا یا کوئی اور ہو. چاہے وہ گھوڑا یا گدھا یا کوئی اور ہو. صرف زکوٰۃ صرف تینوں میں ہے، گائے، اونٹ اور بکریاں. گائے، اونٹ اور بکریاں. اگر کسی کے پاس 4 یا اس سے کم اونٹ ہو تو اس کو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ابھی پڑھ لیا نصاب ہونا ضروری ہے. اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. 4 ہوں یا 4 ہے یا اس سے کم ہو. 5 کم سے کم 5 ہوئے تو نصاب ہوتا. یہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ چوپایوں میں زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ چرنے والے ہوں. اور چرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ سارا سال یا سال کا اکثر حصہ چرتے ہوں. لیکن اگر انہیں آدھا سال یا اس کا اکثر حصہ چارہ دال چارہ ڈالا جاتا ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. پڑھ لیا کہ ہم نے جو کہا کہ شرط کیا ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ خود چڑھتے ہوں. لیکن اگر انسان خود آدھا سال یا اس سے یا زیادہ خود چارہ ڈالتا ہے ان جانوروں کے لیے تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے.
جب انسان کے پاس 5 اونٹ ہوں جو کہ 5 ماہ چرتے ہوں، اور انہیں 7 ماہ مالک خود چارہ ڈالتا ہو، تو ان زکات نہیں ہے. تو 7 ماہ ایسا ختم کیوں؟ 5 ماہ کم، 7 مہینے کیا ہے، آدھے آدھے سال سے زیادہ ہے. تو زکات نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے نا، 5 ماہ خود چڑھتے ہیں، اور 7 ماہ مالک خود چارہ ڈالتا ہے، تو ان میں زکات نہیں ہے، ان میں زکات نہیں ہے. اور اگر 6 ماہ چڑھے، اور انہیں 6 ماہ چارہ ڈالا جائے، تو اس میں بھی زکات نہیں ہے. اگر آدھا آدھا ہی تو بھی نہیں ہے جو نے پڑھا. صرف کب زکات واجب ہے؟ جو آدھے سال سے زیادہ، آدھے سال سے زیادہ. نصاب کو پورا کرنے کے لیے ایک جینس کی مختلف قسموں کو ملایا جائے گا، جیسے بکریوں کی مختلف قسموں کو ملایا جائے گا نا. ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ نصاب کو پورا کرنے کے لیے ایک جینس کے مختلف قسموں کو ملایا جائے گا، جیسے بکریوں کے مختلف قسموں کو ملایا جائے گا. تو شیپ گوٹ دونوں کو ملائیں گے. یعنی اگر کسی کا 20 شیپ ہے اور 20 گوٹ ہے، ختم، نصاب پورا ہے. یہ نہیں بولنا کہ شیپ 20 40 ہونا، نہیں. شیپ یعنی اگر 20 شیپ 20 گوٹ ہے تو کافی ہے، نصاب پورا ہو گیا. جیسے اونٹوں کی اس میں قسم، اونٹوں میں، گایوں میں، یعنی 20، یعنی کیا گایوں میں کہتا ہے نصاب بولے 30 ہے. 15 بھینس ہے اور 15 ہے، یا ختم زکات ہے، یا بیل ہے. ٹھیک ہے نا. زکات میں لوگوں کے نفیس اور عمدہ مال نہیں لیا جائے گا، بلکہ متوسط قسم کے مال لے جائیں گے. یعنی بالکل جو زکات لینے آئیں گا بکروں کی یا جانوروں کی، تو بھاری اونٹ لے لینا، یا بھاری جانور نہیں، بلکہ میڈیم. وہ بالکل بیکار بھی نہیں، ہلکے کمزور. وہ پڑھیں گے کہ کون سے جانور جائز ہے، کون سے جانور نہیں. اس لیے وہ حدیث میں کیا ہے جو مشہور حدیث ہے نا، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، کہ فرمایا کہ وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، ان کے بھاری چیزیں مت لو، بھاری چیزیں مت لو. اور نہ ہی بالکل بیکار چیزیں مت لو، میڈیم چیز لو، میڈیم میڈیم چیز. اور نفیس سے مراد یعنی بھاری چیز، یعنی جو حدیث میں ہے نا، جو صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ وہ انفسوها عند اہلیہا، جو سب سے بھاری ہو. تو نفیس یہ اردو عربی دونوں میں استعمال آتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد کیا ہے؟ نہ ضروری ہے، زکات میں بھی جانور دیں گے. وہ آگے پڑھیں گے کہ کیا کیا دیں گے. یعنی 5 اونٹ ہو تو کتنا دیں گے، 10 اونٹ ہے تو کتنا دیں گے، 20 ہے، 40 ہے، 50 ہے. 40 بکریوں میں زکات کتنی ہے، کیا دیں گے 40 بکریوں میں. 80 ہوئے تو کیا دیں گے، 60 ہوئے، 100 ہوئے، 200، 1000 بکریاں ہیں تو اس میں زکات کتنی دیں گے، سب پڑھیں گے. آ، ہر ایک میں تفصیل ہے، وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. آج تو مشکل لگ رہا مجھے، آج ٹائم ہو گیا، ممکن ہے انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو نیکسٹ کلاس میں کہ اس کو تفصیل ہے. ہر ایک تینوں کی الگ تفصیل ہے. گائے اونٹوں کی الگ تفصیل ہے، گائے کی الگ ہے، اور بکریوں کی الگ ہے. تینوں کی الگ ہے. اس کا ہم وہ بنائیں گے انشاءاللہ، شیڈول بنائیں گے، وہ بنائیں گے کیا، چارٹ. چارٹ بنائیں گے انشاءاللہ کہ اتنی ہے تو اس میں یہ ہے، اتنی ہے تو اس میں 5 اونٹوں میں یہ ہے، 10 میں یہ، 20 میں یہ، 30 میں یہ، اس طرح سے نا. اس میں پوروں کی یہ عمریں ہیں، یعنی اتنے بکریاں ہیں تو اتنی عمر کی آپ نکالیں گے، اتنی عمر کی بکریاں نکالیں گے، یہ نا اس طرح سے. ذرا آپ لوگوں کو اس میں ذرا دماغ دماغ لگانا پڑے گا، یا یاد کرنے میں، کہ ان کی عمر یاد کرنے میں. وہ آسان ہے، بس تھوڑا یعنی شروع میں مشکل ہوگی کہ عمریں جو ہیں کس کی، بکریوں کی عمر یعنی کتنی عدد میں، کتنی عدد اگر اونٹ ہے تو کتنی عمر کی نکالنا ہے، کتنی عدد گایاں ہیں تو کتنی عمر کی نکالنا ہے، کتنی عدد بکریاں ہیں تو کتنی عمر کی نکالنا ہے. وہ جو ہے بس یاد کرنا ہے. تو یہ مسئلہ کیا ہے کہ مرغی یا اس سے حاصل شدہ، نہیں طبیعت تو بول لیا مرغی وغیرہ میں زکات نہیں ہے، نہ خرگوش کبوتر وغیرہ. لیکن اگر یہ انسان، اگر اس کا کاروبار ہے ان چیزوں کا، تو ختم. تو اس کا جو فائدہ ملے گا، تو پھر وہ اس میں جو سامان تجارت کی زکات ہوں گی، اس میں سامان تجارت کی زکات لاگو ہوں گی. تو واضح ہے. ٹھیک ہے نا. اگر جب وہ تجارتی مقصد کے لیے پائے جائیں، اور جب ان کی قیمت پر ایسا گزر جائے تو وہ اپنے نصاب کو پہنچ جائے، تب ان زکات واجب ہوگی. تو ہم بولیں گے یہ چیز ہم پڑھے تھے کہ وہ بھی جو چیز ہے اس میں، وہ نعم، وہ بھی اہم چیز ہے کہ اگر
اگر وہ جو گائے اونٹ بکریاں اگر خود مالک اگر ڈالتا ہے چارہ ان کو ڈالتا ہے تو اس پہ اصل زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر وہ بیچنے کے لیے رکھا تو اگر کاروبار ہے جس کا بکریوں کا اونٹوں کا گایوں کا تو پھر اس میں ہم بولیں گے وہ چیز وہی کیا ہوں گا سامان سامان تجارت کے مسائل لاگو ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے. ہوں. اور اس میں بالکل وہی تفصیل ہوں گی پوری جو ہم نے پڑھی تھی سامان تجارت میں کہ کس طرح ان کو گنیں گے ان کی قیمت نکالیں گے پھر زکوٰۃ ادا کریں گے کتنے نکالیں گے سب وہ سیم. یہ بھی کیا ہے مسئلہ ہے. یہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر بکریاں مشترکہ ہوں اگر بکریاں مشترکہ ہوں یعنی کئی لوگوں کی ملکیت کی ہوں اور وہ ایک ساتھ چرتی ہوں اور ایک ساتھ رہتی ہوں تو انہیں ایک ہی مالک کا تو انہیں ایک ہی مالک کا شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب کیا مطلب اس کا مطلب یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر کون ہے یہاں پر ہماری بہن عائشہ ہے اور بہن سلمہ ہے دونوں دونوں کی اگر فردن بکریاں ہیں یعنی بہن عائشہ کی 20 ہے اور بہن سلمہ کی 20 ہے. ٹھیک ہے نا. اور دونوں کا کیا ہے دونوں ایک ساتھ چڑھتی ہوں اور اسی کے دونوں دوست ہیں فرض ہے یعنی آپ دونوں دوست ہیں تو آپ لوگوں کا کیا تھا آپ لوگوں کی بکریاں ایک ساتھ تھی آپ لوگ ساتھ میں رہے حالانکہ آپ کی ایک کی 20 ہے ایک کی 20 ہے لیکن آپ لوگ ایک ساتھ رکھے ان کا چڑھنا ایک ساتھ ہے رہنا سا ایک ساتھ ہے کھانا پینا ایک ساتھ ہے سب ایک ساتھ ہے تو ہم بولیں گے ہاں تب اس میں اب دونوں مل کے نصاب پورا ہو گیا. اب یہ آپ لوگ یہ نہیں بولنا ہے نہیں میرے تو صرف 20 ہے اور ان کی خالی 20 ہے نہیں ہم بولیں گے جب دونوں ایک ساتھ چڑھتے ایک ساتھ رہتے اور تو ہم کیا کریں گے تو کیا کریں گے کو دونوں کو ملا دیں گے نصاب پورا ہونے میں نصاب پورا ہونے میں کیا کریں گے ان دونوں کو کیا کریں گے ان دونوں کو ملا دیں گے نہ پھر وہ زکات ہاف کر لیں گے پھر کیا اب کیا ہے کہ 40 بکریوں میں ایک بکری نکالنا ہے ہم پڑھیں گے 40 بکریوں میں ایک بکری نکالنا ہے تو ایک بکری نکالیں گے اس قیمت کی آپس میں کر لیں گے ہاف کر لیں گے کیا کریں اس کو ہاف کر لیں گے. یہ کب ہے اس پہ شرط کیا ہے شرط ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے اس میں ضروری ہے کہ کھانے پینے میں دونوں ساتھ میں کھاتے پورے بکریاں ساتھ میں کھاتے ساتھ میں پیتے ساتھ میں رہتے ساتھ میں چرتے سب ساتھ ہے تو پھر یہ ان دونوں کو ملائیں گے. لیکن اگر دونوں کا الگ الگ ختم سب کا الگ ہے پھر وہ تو ختم ہر ایک کا الگ انصاف ہونا ضروری ہے لیکن ساتھ میں مل کے رہتے ہیں کھانا پینا ساتھ میں ہے چرنا ساتھ سب چیز ایک ساتھ ہے تو پھر کیا ہوگا اس حالت میں ان دونوں کو ملا دیں گے نصاب پورا ہونے میں. ٹھیک ہے ان شاء اللہ آج کافی دیر ہو گئی ان شاء اللہ پھر باقی مسائل پڑھتے ہیں ان شاء اللہ اگلی کلاس میں. سبحانک اللہم وبحمدک اگر کوئی سوال ہے سب سوال کرے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.